یہ ہے کراچی کینٹ، اور کراچی کینٹ سے لے کے میں کماڑی تک آپ کو چکر دیتا ہوں، آپ کو سیر کراتا ہوں۔ تو کراچی کینٹ جو ہے یہ کینٹ اسٹیشن ہے، یعنی یہاں کینٹ اسٹیشن بھی واقع ہے، اور اس کینٹ اسٹیشن کے ساتھ آپ کو بہت سارے ہوٹلز بھی ملتے ہیں، سستے ہوٹلز بھی ملتے ہیں۔ تقریباً 1000 سے لے کے آپ کو ملتے ہیں 1200، 1500 اور 2000 تک آپ کو یہاں بہترین ہوٹلز بھی ملتے ہیں کراچی کینٹ میں۔ یعنی کراچی کینٹ جو ہے آپ اس کو اس طرح آئیں گے کہ کراچی کینٹ اسٹیشن، تو آپ جب کراچی کینٹ اسٹیشن یعنی کینٹ ریلوے اسٹیشن، تو کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پھر آپ کو بہت سارے ہوٹلز ملتے ہیں جہاں آپ رات گزار سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت جگہ ہے، چکر کی جگہ ہے، سیر کرنے کی جگہ ہے۔ اور آپ اگر کراچی کو آتے ہیں سیر کے لیے یا گھومنے کے لیے تو ضرور کراچی کینٹ آئے۔ تو میں خود بھی کراچی کینٹ آیا تھا، اور کراچی کینٹ میں نے تقریباً 15-20 دن وہاں ہوٹل کا کمرہ لے کر میں نے یہاں سے ساری کراچی کو ایکسپلور کیا اور سیر کیا، کیونکہ اور جگہ آپ کو کمرے نہیں ملتے ہیں۔ تو آج تو میں صرف آپ کو کراچی کینٹ سے لے کے کیماڑی تک آپ کو چکر لگواتا ہوں، سیر کراتا ہوں، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے مجھے زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے بہت بڑا شہر ہونے کی وجہ سے کراچی کو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تقریباً کراچی کے 7 اضلاع ہیں، تو اس میں کیماڑی ایک الگ ضلع ہے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں 7 اضلاع ہے، اور کیماڑی پھر ایک الگ ضلع ہے۔ لیکن یہ کیماڑی جو ہے نا، جب آپ مطلب ہے کہ آپ مشرق مغرب اس طرح کے اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو ساحلی سمندر جو ہے یہ واقعہ ہے یعنی مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو جب آپ مغرب کی طرف اپنا مطلب سیدھا کھڑے ہو جائے، مغرب کی طرف آپ کا منہ ہو، چہرہ ہو، تو یہ کیماڑی اس طرح کے جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ دائیں جانب واقع ہے، اور پھر اس پہ مطلب ہے کہ اس طرف آپ جائیں گے بلوچستان کی طرف، اور پھر جو ہے نا اس کے مطلب ہے کہ بائیں جانب یہ جو ہے پھر آپ ٹھٹھا کی طرف آئیں گے۔ تو اس طرح یعنی میں نے آپ کو اس کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ وہ جو بلوچستان جس طرف آپ جاتے ہیں پھر آگے نا، تو اس طرف یہ واقع ہے۔ تو یہاں جو ہے پھر آپ منوڑا کو بھی جا سکتے ہیں، اور یہ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا، مطلب یہ سینٹرل کراچی میں نہیں آتا ہے، ایک سائڈ پہ آتا ہے کیماڑی، اور یہ جو ہے کراچی کے جو زیادہ ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی نسبت یہ کم ترقی یافتہ ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ اس کے سڑکیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت اس کو کتنی توجہ دیتی ہے۔ ابھی تو میں کیماڑی نہیں پہنچا ہوں، کیونکہ میں کینٹ صدر سے جاتا ہوں تو یہ کافی راستہ ہے، پھر جو ہے یعنی دوسرے ضلع کے کراچی میں جو دوسرے اضلاع ہے، تو اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہ سینٹرل کراچی میں آتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، یا کسی اور کراچی میں، لیکن بہرحال سینٹرل کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے، ساؤتھ کراچی ہے، اور اسی طرح جو ہے کیماڑی ہے، ملیر ہے، اس طرح یہ سارے اضلاع ہے۔ تو اب یہاں سے، لیکن یہاں سے تقریباً آپ اگر کیماڑی جاتے ہیں کینٹ سے، تو آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور پھر کراچی میں تو ویسے آپ جہاں بھی جائے آپ کو بس لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، آپ کو مارکیٹس نظر آئیں گے، بازار ہی بازار نظر آئیں گے، پلازے ہی پلازے نظر آئیں گے۔ تو ہر جگہ جو ہے نا آپ کو رش کا منظر نظر آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ کیماڑی کی سیر کریں، اور میں اس لیے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، کہیں دور رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ
یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیماڑی کس طرح ہے اور یہ کس طرح، بس یہ کراچی کی کراچی کا جو شہر ہے تو اس طرح ہے، لیکن کچھ پسماندہ لگتا ہے مجھے۔ تو اب یہاں کے رہنے والے بتائیں گے کہ آیا یہ کراچی کی دوسرے علاقوں کی نسبت سستا ہے، پسماندہ ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں نے پیپلز بس سروس کا بھی کوئی گاڑی نہیں دیکھی، تو میرے خیال میں یہاں کی ماڑی کو وہ جو ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، تو یہاں بھی میرے خیال میں اس روٹ کی پتہ نہیں کہ گاڑی ہے کہ نہیں، کیونکہ سارے راستے پر میں نے کسی گاڑی کو نہیں دیکھا۔ شاید کہ اس ویڈیو میں اگر آ جائے کوئی ریڈ بس تو پھر تو ہوگا، لیکن اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سروس اس طرف نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر اس طرف بھی اس طرح کی سروس کا آغاز کرے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا ضلع ہے اور صفائی کا بندوبست بھی یہاں کمزور ہے، کیونکہ آگے جا کے سڑکیں بہت گندہ ہے، خاص کر شیرشاہ مارکیٹ جو یہاں کے کا سب سے بڑا کباڑی مارکیٹ ہے، شیرشاہ مارکیٹ، تو وہ بھی یہاں کے ماڑی میں واقع ہے۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایک اور ویڈیو میں، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ تفصیلات دوں گا، تو اس میں آپ صرف سیر کریں۔ اور اس طرح ہے یہ کیماڑی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، یعنی یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور دنیا کی جو 10 ٹاپ یعنی سب سے ٹاپ پہ 10 شہر ہے، تو ان میں ایک شہر کراچی بھی ہے۔ تو یہ دنیا کے لیول پر بھی بڑا شہر ہے، یعنی دنیا کے لیول پر 10 بڑے شہروں میں یہ شامل ہے، اور پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر ہے، پھر دوسرے نمبر پر لاہور ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ بڑا شہر ہے، تو اس میں کچھ علاقے جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، بہت زیادہ پروگریسو ہے، آگے ہے، لیکن کچھ ایریاز جو ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا، جس طرح کہ ادھر اب اگر آپ دیکھیں نا تو بحریہ ٹاؤن بھی کراچی میں واقع ہے، اگرچہ یہ سہراب گوٹ سے آپ جب حیدرآباد کی طرف آتے ہیں نا موٹر وے پہ، تو بحریہ ٹاؤن وہاں واقع ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے، اور وہاں جو ہے نا وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ دولت مند لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ادھر ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علاقے ہیں جو کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور وہاں دولت مند لوگ رہتے ہیں، اور وہاں کی حالت اچھی ہے، صفائی اور اس طرح کی انتظامات۔ لیکن کچھ علاقے جو کہ انتہائی پسماندہ ہے، انتہائی گندہ ہے، مثلا سہراب گوٹ کے بہت سے علاقے جو ہے، فیڈرل بی ایریا کے علاقے جو ہے، اسی طرح ملیر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھی کراچی کا کوئی حصہ ہے، تو ملیر جو ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ اس طرح کیماڑی کے کچھ علاقے ہیں، کیونکہ میں تقریباً سارے کراچی میں گھوما ہوں، میں نے 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے، تو میرے ساتھ موٹر سائیکل تھی، تو میں نے سارے علاقوں کو ایکسپلور کیا۔ میں نے کراچی کو بہت زیادہ سمجھا، اور ہر جگہ میں نے چکر لگایا، لوگوں سے ملا، اور لوگوں کے بارے میں بھی میں نے معلومات حاصل کیے۔ تو ایز اے ہول جو میرا کراچی کے بارے میں جو میرا امیج بنا، تو یہ بہت بڑا شہر ہے، اور یہ مطلب ہے کہ خوبصورت اور بدصورت دونوں کا ایک مطلب ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اس میں موجود ہے، یعنی اس میں خوبصورت علاقے بھی ہے، اس میں ایسے علاقے بھی ہے جو کہ انتہائی گندہ ہے، ایسے علاقے بھی ہے کہ آپ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے ہیں، اتنا بدبو اور اتنا گندگی وہاں موجود ہے۔ لیکن ایسے علاقے بھی ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی چونکہ ایک مختلف نسل لوگوں کا شہر ہے، بہت مختلف مطلب ہے کہ یہاں آپ کو سندھی، پٹھان، بلوچی،
پنجابی اور اس طرح کے دوسرے لوگ آپ کو ملتے ہیں، فارن کے لوگ ملتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا اس میں بڑے بڑے بزنس مین رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو فیکٹریز بنے ہیں نا جا بجا تو بہت پہلے سے بنے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا آبادیاں بنائے گئے ہیں اور پلازے بھی اس کے قریب بنائے گئے ہیں، کیونکہ ان فیکٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان پلازوں میں رہتے ہیں، ان گھروں میں قریب رہتے آتے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ فیکٹریز میں اکثر حادثات ہوتے ہیں، اور کراچی میں ہم سنتے ہیں کہ اکثر فیکٹریز میں آگ لگتی ہے یا اس طرح کے بہت بڑے حادثات ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان حادثات میں بہت سے جانیں ضائع ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ حکومت کا جو مینجمنٹ ہے نا، وہ سب سے جو مجھے برا لگا تو یہ حکومت کی پرفارمنس ہے۔ حکومت کی پرفارمنس بہت زیادہ کمزور ہے، حد سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یعنی کبھی کبھار آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آیا کراچی میں کیا یا کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں میں، حیدرآباد میں بھی میں نے اس طرح مطلب ہے کہ محسوس کیا، سکر میں بھی، نواب شاہ، سارے شہروں میں میں گھوما ہوں نا، تو میں نے ایسا محسوس کیا خاص کر کراچی میں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا یہاں کوئی گورنمنٹ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کراچی سے کمپیئر کریں، مثلاً اگر آپ کراچی کو لاہور سے کمپیئر کریں، آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا۔ تو لاہور میں جو ہے نا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پرفارمنس آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سڑکیں صاف ہوتے ہیں، سڑکوں پر صفائی کا عمل جاری رہتا ہے، صفائی کی گاڑی ہوتے ہیں، گندگی اٹھانے والی گاڑی آتی جاتے ہیں، آپ کو مطلب ہے کہ سکولز نظر آتے ہیں، بچے نظر آتے ہیں، کالجز نظر آتے ہیں، یونیورسٹیز نظر آتے ہیں، ہاسپٹلز نظر آتے ہیں، آپ کو مطلب ہے کہ گورنمنٹ لوگ اور ٹریفک پولیس آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے ٹریفک کو چلاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پولیس والی سیکورٹی کے لیے نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح جو ہے نا آپ کو گورنمنٹ جو ہے نا اس کی پرفارمنس کراچی میں آپ کو بہت زیادہ کمزور نظر آتا ہے۔ میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں مجھے کچھ کمزوری نظر آئے تو میں گورنمنٹ کے نظر میں بھی لانا چاہتا ہوں، تو یہ بھی میں گورنمنٹ آف سندھ کے نظر میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک عام آبزرور کے طور پہ اگر یہاں کوئی گورنمنٹ پرفارمنس دیکھے تو اس کو نظر نہیں آتا، تو اس کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ یعنی مطلب ہے میں کبھی کبھار سوچتا تھا کہ یہاں جو منسٹرز ہے، یہاں کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پتہ نہیں کہ وہ کرتی کیا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی کمزوری ہے کراچی کی۔ ویسے کراچی بہت خوبصورت شہر ہے، انسان کو کھینچتا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے نا تو پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ کے جائے، اس میں ایک اٹریکشن ہے، کیونکہ لوگ بھی اچھے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کوآپریشن کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو، ویسے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے اور چھوٹے موٹے باتیں تو ہر جگہ میں ہوتے ہیں، اسی طرح کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ کسی سندھی سے بات کرتے ہو، آپ سے کسی بات پر ناراض ہو جائے، لڑائی کرے، تو آپ کہیں گے کہ میں پٹھان ہوں اس لیے یہ میرے ساتھ بات صحیح نہیں کرتے، یا وہ سندھی سوچیں گے کہ یہ میں سندھی ہوں اور یہ پٹھان ہے اس لیے میرے ساتھ۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں عام طور پر جو جھگڑے لڑائی وہ تو لاہور میں بھی کرتے ہیں، پشاور میں بھی کرتے ہیں، کوئٹہ میں بھی کرتے ہیں، سارے جگہوں میں جو عام لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن مطلب چھوٹے موٹے لڑائی کرتے ہیں، تو اسی طرح کراچی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کراچی میں پھر جو ہے نا لوگ اس طرح تصور کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، میں نے خود محسوس کیا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ ایک اچھا امیج کراچی کی مطلب ہے کہ آپ کو مل جائے۔ تو مجھے تو مکمل طور پر محسوس ہوا کہ سارے لوگ پرامن ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت بالکل نہیں کرتے ہیں، کافی کوآپریٹو ہے، اور مطلب ہے کہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پرفارمنس کمزور ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کو توجہ دے دے تو یہ شہر جو ہے نا، میں نے کئی ویڈیوز میں میں نے بتایا کہ یہ دبئی سے بھی آگے جائے گا، یہ دبئی سے بھی زیادہ ترقی، یعنی اس میں جو ترقی کی جو گنجائش ہے نا
وہ بہت زیادہ ہے، کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کراچی۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ کباڑی مارکیٹ ہے، لیکن یہ بنیان، جرسی، جیکٹ اور بوٹس اور جوتے وغیرہ وہ مارکیٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اسکریپ مارکیٹ ہے، اسکریپ کباڑی مارکیٹ، یعنی یہاں آپ کو ملیں گے سوئی سے لے کے جہاز کے پرزوں تک۔ تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اور جب میں کراچی گیا تو یہ میری لسٹ میں تھا کہ میں یہاں جاؤں گا اور میں خود اس کو ایکسپلور کروں گا کہ آیا یہ واقعی اتنی بڑی مارکیٹ ہے یا ویسے لوگ کہتے ہیں۔ تو جب میں چلا گیا تو میں نے دیکھا، تو میں نے جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کیماڑی میں۔ کیماڑی کراچی کا ایک الگ ضلع ہے، یعنی کراچی شہر جیسا کہ 7 ضلعوں میں تقسیم ہے، تو ان میں ایک کیماڑی ہے جو کہ ایک سائڈ پہ واقع ہے یہ کیماڑی، اور یہ ایک سائڈ والا ضلع ہے، تو اس میں یہ مارکیٹ واقع ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نا اسکریپ کے متعلق آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، آپ کو اگر مشینری چاہیے، آپ کو واٹر پمپ چاہیے، آپ کو جو ہے نا ٹرانسفارمر چاہیے، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو جو کہ لوہے سے بنتا ہے آپ کو چاہیے، اور اس کے علاوہ پلاسٹک کی بھی، تو اس طرح کی چیز آپ کو یہاں ملیں گی۔ جو بھی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اس مارکیٹ میں آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کیماڑی میں، اور اس کا نام ہے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ۔ تو آپ اس کی سیر کریں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ویسے نام تو اس کا کباڑی مارکیٹ ہے، لیکن اس کے سڑکیں تو کم از کم صاف ستھری ہونی چاہیے تھی نا، اور سڑکیں جو ہے نا سڑکوں کی حالت بہت بری ہے، بہت خراب ہے، اور اس طرح کی کچھ سڑکوں کے حصے ہیں کہ آپ بالکل اس طرح سوچیں گے کہ بالکل کچی سڑکیں ہیں۔ تو اس طرح تو کراچی والوں کو تو یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن اب اس طرح کے کئی مارکیٹس ہیں اس میں۔ اب ایک مارکیٹ کے اندر میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے نا یہ اس کا گیٹ ہے، تو اس کے اندر آپ جا کے تو پھر آپ اس میں ڈھونڈ لیں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے تو اس میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ کچھ پرزے اس طرح ہوتے ہیں نا کریپس، یہ جو اسکریپ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کباڑی ہزاروں اور لاکھوں کی کاروبار ہے، یہ کروڑوں کی کاروبار یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو یہ مشینیں ہیں یہ آپ کو ملتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا لوہے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں ملتے ہیں، اور یہ سارے پاکستان سے یہاں یہ چیزیں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور اچھی قیمت میں ملتے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ مہنگے ملتے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے، اس کا اسپیئر پارٹ کچھ چیزوں کے نہیں ملتے، تو پھر جو چیزیں خراب ہوتے ہیں اس سے اسپیئر پارٹ نکال کے پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی، زیادہ تر لوہے کا سامان۔ تو آپ اس کی سیر کریں، اور ویسے کراچی بہت بڑا شہر ہے، آپ اس میں گھومتے رہیں گے، آپ کو یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کو یہاں جو ہے نا بڑے بڑے پلازے ملیں گے، بڑے بڑے بازار ملتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز ملتے ہیں، بڑے بڑے پارکس ملتے ہیں، ٹورسٹ اسپاٹ ملتے ہیں، اچھی کالونیز ملتے ہیں، گندہ کالونیز ملتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ صفائی کا فقدان ہوتا ہے، اور اس طرح کی۔ تو کراچی جو ہے نا ویسے مجھے تو بذات خود بہت پسند آیا، کیونکہ اس میں تنوع بہت زیادہ ہے،
اور میں تنوع کو پسند کرتا ہوں۔ کبھی کبھار آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پٹھانوں کا شہر ہے۔ ویسے کراچی تو پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں پشاور میں ہوں، کیونکہ ہر طرف مجھے پٹھان ہی نظر آتے تھے۔ پھر کچھ علاقوں میں جب میں چلا جاتا تھا تو ادھر پھر جو ہے نا آپ کو سندھی نظر آتے ہیں، آپ کو پنجابی نظر آتے ہیں، آپ کو بلوچی نظر آتے ہیں، آپ کو افغانی نظر آتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ ایک خوبصورت سا امتزاج ہے مختلف النسل لوگوں کی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا شہر ہے۔ دیکھیں نا ان چیزوں کو، تو اس میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ملیں گی کہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے یہ مارکیٹ ہے اور یہ لوہے کا سامان ہے، تو آپ اس کی مزید سیر کریں، اور کراچی کے حوالے سے پھر میں مزید معلومات آپ کو دوں گا، کیونکہ اگر آپ کراچی نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھا پاکستان نہیں دیکھا ہے۔ جب تک کہ آپ کراچی کی سیر کرتے ہیں اور کراچی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اہمیت کیا ہے، اور کراچی کیسا شہر ہے۔ اور کراچی میں جو یہ حالات جو ہے نا، سب سے بڑی کمزوری جو ہے کراچی کی یہ ہے کہ اس میں مینجمنٹ کی کمی ہے، گورننس کی کمزوری ہے اور مینجمنٹ کی کمی ہے۔ تو اگر اس میں ایک دفعہ اس کو مینج کیا گیا تو پھر جو ہے نا حالات بہت بہتر ہوں گے۔ حکومت کو چاہیے، دیکھیں نا میں حکومت کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سڑکیں بنائیں۔ سڑکیں جتنی آپ بنا سکتے ہیں، صاف ستھری سڑکیں بنائیں، فلائی اوورز بنائیں، یعنی مطلب ہے انفراسٹرکچر پہ کام کریں، اور لوگوں کی سہولیات آپ ایسے کام کریں جو کہ لوگوں کو نظر آئے نا۔ اسی طرح سکولز بنائے، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، اس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹل اصلاحات لائے، پولیس میں اصلاحات لائے، اسی طرح جو ہے نا دیگر نظاموں میں اصلاحات لائے، اور یہ جو شہری ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے دیں، ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اور اسی طرح جو ہے نا جب آپ یہ کام کریں گے نا تو لوگ خوش رہیں گے، اور جو مطلب ہے کہ اس طرح کے ایک اتفاق اتحاد کا، ایک یونٹی کا فضا قائم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر ایک کہے کہ کراچی میرا ہے آپ کا نہیں ہے، اور میرا ہے آپ کا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، کراچی سب کا ہے، سارے پاکستانیوں کا، اور کراچی والوں کا سارا پاکستان ان کا ہے۔ تو اس طرح ہے نا، ادھر یہ ہمارا ملک ہے، ہم لاہور بھی جا سکتے ہیں، کراچی بھی جا سکتے ہیں، پشاور بھی جا سکتے ہیں، کوئٹہ بھی جا سکتے ہیں، کشمیر بھی جا سکتے ہیں، آزاد کشمیر۔ اسی طرح جو ہے نا جب آپ پاکستانی ہیں تو سارا پاکستان آپ کا ہے، سارے شہر آپ کے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں، زمین لے سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا ایک جو ہے نا ایک پازیٹیو آئیڈیا اور میوچل ایگزسٹنس اسے کہتے ہیں، یعنی بقائی باہمی، یعنی ایک ساتھ رہ کر ایک ہم آہنگ معاشرے کو تشکیل دینا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ دیکھیں نا ہم سب پاکستانی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پٹھان ہیں، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ بدھ ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ سب پاکستانی ہیں، بالکل ایک لیول۔ آل the citizens are equal in this country۔ سارے جو شہری ہیں نا اس ملک کی وہ بالکل مساوی حقوق کے حامل ہے بطور ایک سٹیزن۔
تو اس طرح کے لیکن اس دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھے پسند نہیں ہے تو میرے سامنے نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. اس کو رواداری کہا جاتا ہے.
کیماڑی منوڑا کی طرف جا رہا ہوں. اس کا نام ہے ڈنشابی اوالی روڈ.
انجوائے کر سکیں گے۔ تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کے 7 اضلاع ہے، تو اس کے کیماڑی بھی ایک ضلع ہے۔ اب اس کا مجھے کنفرم علم نہیں ہے کہ منوڑا یہ کیماڑی ضلع میں ہے یا اس کے ساتھ دوسرے ضلع میں ہے، لیکن آپ بالکل آسانی کے ساتھ کیماڑی سے جو شیرشاہ کباڑی مارکیٹ ہے وہاں سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں یا اگر آپ جو ہے کراچی کینٹ سے آنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں، یعنی آپ اگر شیرشاہ مارکیٹ سے آتے ہیں تو 15-20 منٹ میں آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں، یا اگر آپ کراچی کینٹ سے آتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ میں آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ کراچی میں یہ 2 مشہور بیچز ہے، ایک ہے سی ویو جو کہ کلفٹن میں واقع ہے، اور ایک یہ ہے منوڑا بیچ، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو دکھاتا ہوں منوڑا بیچ، اس کی سیر کراتا ہوں اور کچھ معلومات بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ ہے منوڑا بیچ اور ایک کیماڑی میں واقع ہے۔ تو آپ یہاں جا سکتے ہیں کراچی کینٹ سے یا کیماڑی سے یا جہاں سے بھی آپ آسانی کے ساتھ، اتنا دور نہیں ہے، اور آج کل تو ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہتر ہو چکا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ کسی سے بھی پوچھیں تو آپ منوڑا بیچ جا سکتے ہیں۔ آپ منوڑا آئیں گے، پھر کشتی میں 100 روپے دے کر کشتی میں آئیں گے، اور کشتی کے بعد پھر اگر آپ سوزوکی میں جاتے ہیں تو 50 روپے دے کر آپ اس ساحل پہ آ سکتے ہیں، یا اگر آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو 30 منٹ میں آپ اس بیچ کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ٹور ہے میرا منوڑا سے ٹاور کی طرف، تو آپ سیر بھی کریں اور میں آپ کو امیزنگ معلومات بھی دیتا ہوں۔ تو منوڑا جو ہے ایک سیاحتی مقام ہے کراچی میں، جو کہ کیماڑی میں واقع ہے، اور منوڑا ساحل ہے، تو اس پہ میں آ گیا تھا۔ پھر جب منوڑا سے آپ واپس جاتے ہیں تو آپ مطلب ہے کہ اگر کراچی کینٹ جاتے ہیں تو ٹاور سے ہوتے ہوئے آپ آگے جائیں گے، تو ہم اس سڑک پہ جاتے ہیں اب منوڑا کی طرف سے۔ منوڑا سے میں نکلا ہوں اور ابھی آگے میں ٹاور کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اس کی آپ سیر کریں۔ یہاں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو کچھ معلومات دیتا ہوں، اور گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ لوگوں کو بھی ایک زبردست مشورہ دیتا ہوں۔ بزنس آئیڈیا ہے جو کہ بہت فیوچرسٹک ہے، اور نہ صرف اس علاقے کے لیے مفید ہے بلکہ میرے خیال میں ساری کراچی کے لیے بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ تو یہ اب اس روڈ پہ میں جب دائیں جانب موڑا نا، تو میں نے گوگل میں دیکھا، ادھر دکھا رہا تھا راشد سی فوڈ، تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ راشد سی فوڈ کہاں ہے۔ تو اب دیکھیں نا، میں اس سڑک سے اس طرف دائیں طرف موڑا ہوں، یہ کتنا صاف ستھرا جگہ، دیکھیں کتنی صفائی ہے اس جگہ کی۔ تو یہ ہے کراچی کی صفائی کے عالم۔ یہ راشد سی فوڈ ہے آگے۔ اب دیکھیں نا، اس کے دائیں بائیں جانب یہ بہت گندا علاقہ ہے، بہت زیادہ گندا، اور رش بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں اس جگہ کے حوالے سے۔ ابھی جو میں دائیں جانب موڑا ہوں، یہ اس راشد سی فوڈ کی طرف، دیکھیے دائیں بائیں جانب یہ سارے علاقے خالی ہے اور مطلب ہے گندا ہے۔ تو اگر ادھر سی فوڈ سٹریٹ بنائے جائے، ویسے اس کا نام سی فوڈ سٹریٹ ہوگا، لیکن اس میں مطلب دوسری فوڈ بھی ملیں گے، تو مطلب ہے کہ یہ سی فوڈ سٹریٹ کے لیے بہت زبردست جگہ ہے۔ اگر یہ کوئی بزنس پارٹی جو کہ ہوٹلنگ کرتے ہیں یا اس طرح کے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ادھر سٹریٹ فوڈ یعنی فوڈ سٹریٹ بنائی جائے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مشہور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں جو ہے نا یہ منوڑا بیچ بھی ہے جو کہ سیاحتی مقام ہے، تو سیاح بہت دور دور سے آتے ہیں، تو یہاں اگر بہترین سی فوڈ سٹریٹ ہو تو یہاں آئیں گے کھانے کے لیے، اور سارے کراچی والے بھی آئیں گے، ممکن ہے کہ باہر ممالک تک بھی یہاں کے کھانے جائیں گے۔ تو یہ بہت زبردست جگہ میں نے آپ کو دکھایا،
اور اگر کوئی مطلب ایسا آدمی ہو جو کہ بزنس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے والا ہو تو اس کے لیے بہت زبردست ہے. تو یہاں اس جگہ میں جہاں یہ راشد سی فوڈ ہے نا، تو اس جگہ میں یہ ایک اسٹریٹ سا ہے. تو اس میں اگر فوڈ اسٹریٹ بنائے جائے تو بہت زیادہ کامیاب رہے گا اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے. تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کامیاب رہے گا. اگر اس پہ حکومت کوئی اسٹیپ لیتا ہے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی یا لوگ تو یہ بہت مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہوں گے. اب دیکھیے اس سڑک پہ میں آگے ٹاور کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو ادھر ہی اب میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں تو یہ پل جو ہے یہ چائنا کریک پہ بنا ہے. یہاں دیکھیں آپ، عوام کے نوٹس میں اور حکومت کے نوٹس میں ایک اہم ترین چیز ان کے نوٹس میں لے کر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بائی جانب یہ جو ہوٹلز بنائے گئے ہیں تو یہ جن پتلے پتلے پیلرز پہ بنائے گئے ہیں اور یہ میں نے قریب سے دیکھا تو یہ ایک طرف کو مڑے ہوئے ہیں، تو یہ ٹیڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. تو اس کے جو مالک ہیں نا ان ہوٹلز کے، ان کو چاہیے کہ یا تو ان کو اور مضبوط پیلرز بنائے تاکہ ان کی پیسہ بچ جائے اور پھر یہاں لوگ آئیں گے، ورنہ اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے اور لوگوں کو آنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اگر یہ پیلرز تین بھی اس میں اگر گرنا شروع ہو گئی تو یہ سارے گریں گے اور بہت بڑا نقصان پہنچے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن جائے تو گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور عوام کو بھی کہ اس کا کوئی بندوبست کرے، ورنہ یہ خطرہ ہے. ابھی ہم آگے جا رہے ہیں. ادھر یہ جو ہے نا بہت زیادہ انٹرچینجز ہے اور فلائی اوور ہے، لیکن اس جگہ کا نام مجھے نہیں آتا. اگر کسی کو اس کا نام آتا ہے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے، کیونکہ یہ بہت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بہت سے جگہوں کو گاڑی جاتی ہے اور یہ سڑک گئی ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے آپ جو ہے کیماڑی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، منوڑا کی طرف سے تو آپ میں آ رہا ہوں. آپ کراچی کینٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ٹاور کی طرف، تو ان اطراف کو تو آپ جا سکتے ہیں. ادھر پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرچینج ہے، بہت بڑا انٹرچینج ہے. لیکن اس کا کوئی نام ہے کہ نہیں، کیونکہ کراچی میں بہت جگہوں کے نام کسی کو نہیں آتا. کوئی ایک نام بتاتا ہے، کوئی دوسرا نام بتاتا ہے، تو پتہ نہیں کہ اس بڑے انٹرچینج کا نام کیا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ٹاور ہے نا، تو ٹاور تو آگے ہے، لیکن اس انٹرچینج جو خصوصی طور پر یہ جو انٹرچینج ہے اس کا نام کیا ہے. دیکھیں نا یہ جو سامنے جو عمارت نظر آتی ہے تو اس سے آگے یہ جو ہے، ابھی میں جا رہا ہوں ٹاور کی طرف. تو ٹاور کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا کہ اس کو ٹاور کیوں کہا جاتا ہے. میرے خیال میں آگے ایک کلاک ٹاور ہے جس کو عرف عام میں گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس کو ٹاور کہا جاتا ہے، لیکن مجھے پورا علم نہیں. اگر اس کے بارے میں بھی کسی کچھ معلومات ہو تو ضرور شیئر کیجئے. اب دیکھیں یہ ٹاور جو ہے ادھر ہی اس کو ٹاور کہا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے اس نام کو سیکھا کہ یہاں سے جو یہ پیپلز بس سروس ہے نا، تو زیادہ تر بس سروس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ ملیر بھی جا سکتے ہیں. میں خود بھی یہاں سے ملیر گیا اس پیپلز بس میں. اور یہاں یہ پنک بسز بھی جو کہ خواتین کے لیے مختص ہے، اس میں صرف خواتین جا سکتے ہیں. 11 بسز ہے تقریباً. لیکن یہ جو ریڈ بسز ہے تو جس کو پیپلز بس سروس، یہ سارے کو پیپلز بس سروس یعنی PBS کہا جاتا ہے. یہ ابھی یعنی فروری میں 2023 کو اس کا آغاز ہوا ہے. بہت اچھی سروس ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے حکومت نے کہ اس سروس کا آغاز کیا ہے. تو یہاں سے آپ جو ہے مختلف جگہوں کو جا سکتے ہیں. اب تو مزید سروسز بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے میں ملیر گیا بہت سے سٹاپ، پھر یہاں سے میں گیا تھا. اب آگے جو چندریگر روڈ آئے گا، پھر آگے میں کراچی کینٹ جاؤں گا. تو اب اس سڑک پہ جب میں آگے بڑھ رہا ہوں نا، تو آگے کلاک ٹاور ہے. تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو اونچی کلاک ٹاور آپ کو نظر آتا ہے، جس میں کلاک بھی ہے، جس کو گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس کو اس علاقے کو ٹاور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلاک ٹاور ہے، یا اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور ہے.
تو اگر کسی کو ایگزیکٹ معلومات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اچھا، تو یہ تھا ہمارا امیزنگ ٹور منوڑا سے ٹاور تک۔ مزید معلومات کے لیے میں آپ کو مزید سیر بھی کراتا ہوں کراچی کا، اور امیزنگ معلومات بھی دیتا ہوں۔ یہ ٹور ہے ہمارا ٹاور سے لے کے کراچی کینٹ تک، یعنی کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن تک۔ تو یہاں سے ہم روانہ ہوتے ہیں ٹاور، جو کہ بہت مشہور جگہ ہے، جہاں سے پیپلز بس سروس یہاں سے مختلف شہروں کو جاتی ہے۔ تو آپ اگر کہیں بھی پیپلز بس سروس میں جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو ریڈ بس ہے نا، ابھی اس کا جو آغاز ہوا ہے، تو زیادہ تر بسز اس سروس کے یہاں ٹاور سے روانہ ہوتے ہیں، اور ٹاور یہاں نزدیک ہے۔ تو اس ٹاور سے اب ہم چکر لگاتے ہیں کراچی کینٹ تک، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کراچی کینٹ، اور کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم ادھر چکر لگائیں گے، اور بہت زبردست سیر آپ کو میں کراتا ہوں، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، بڑے بڑے پلازوں کا شہر ہے، اور بڑے بڑے مارکیٹس ہیں، اور اس علاقے میں اچھے اچھے سڑکیں ہیں۔ کچھ علاقے تو کافی گندا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کراچی کے صاف ستھرے سڑکیں، اونچی اونچی بلڈنگز، اسکائی اسکریپرز، اور اس طرح کی جگہوں کی آپ سیر کریں گے۔ تو یہ بہت امیزنگ ٹور ہے، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اگر آپ کراچی نہیں آ سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے اپنا دل خوش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کراچی آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ کراچی میں رہے ہیں تو آپ اپنی پرانے یادوں کو تازہ کریں گے۔ تو یہ ہے، اب یہ چند ریگر روڈ پہ میں آگے بڑھا ہوں، تو آگے میں جا رہا ہوں، پھر راستے میں جو مختلف جگہ آتے ہیں، مختلف مشہور علاقے آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب آگے ایک مشہور جگہ، ایک پارک آتا ہے جس کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ یہ جو ہے نا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے جناح پارک، جہاں فریر ہال بھی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر پھر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا پارک ہے، اس کے ساتھ فریر ہال ہے، اور لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، بہت زبردست جگہ ہے۔ تو ابھی ہم اس جگہ سے گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکائی اسکریپرز۔ ادھر صفائی تو کچھ کم ہے، دیکھیں پانی کڑا ہے، اور کچھ کوڑا کرکٹ بھی پڑا ہے، لیکن بہرحال میں تو جا بجا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ پولیس والے دیکھیں نہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، جب آپ کو اشارہ دیتے ہیں کڑا ہونے کے لیے تو سمجھے کہ کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ بہت بڑا یہ بلڈنگ ہے، عمارت، پتہ نہیں کہ کس چیز کی ہے، اگر کسی کو پتہ ہو تو پھر بتائیے، لیکن بہت بڑی عمارت ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اس طرح، اور یہ چوک بھی بہت زبردست چوک ہے، اس کا نام بھی مجھے نہیں آتا، اگر کسی کو آتا ہے تو پلیز بتائیے۔ اب دیکھیں نا، میں اس طرف مولتا ہوں تو یہ بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، بائیں جانب یہ جناح پارک ہے، اس کی 4 دیواری ہے۔ تو اس میں جناح پارک ہے، بہت بڑا خوبصورت پارک ہے، جہاں کبھی کبھار جلسے بھی ہوتے ہیں، سیاسی جلسے، اور مختلف فنکشنز بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا ہال ہے، تاریخی ہال، جس کو فریر ہال کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے فریر ہال۔ تو یہ فریر ہال جو ہے، یہ بہت تاریخی عمارت ہے، یہ اس جناح پارک کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی سامنے میرے خیال میں میریٹ ہوٹل بھی ہے ادھر قریب، اور اس کو میریٹ ہوٹل ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ کلب روڈ ہے یا اس کے، لیکن اس جناح پارک کے ساتھ ایک کلب روڈ ہے، اور ادھر بڑے بڑے ہوٹلز بھی ہے ایکسپینسو۔ پھر ادھر یہ سامنے PIDC اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت مشہور
جگہ ہے، اس کے ساتھ جو چوک ہے اس کو PIDC چوک کہا جاتا ہے، اس علاقوں کی PIDC کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بائیں جانب یہ پارک ہے، جناح پارک۔ تو یہ کراچی کینٹ جو ہے اس سے کچھ ہی فاصلے 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے، ہارڈلی 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے جناح پارک۔ اس روڈ پہ آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کراچی کینٹ میں رہتے ہیں۔ تو کراچی کینٹ جو ہے وہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، بہت تاریخی اور پرانی اسٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہوٹلز ہے، تو وہاں آپ کو ہوٹلز میں کمرے ملتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ آپ کو سستے کمرے سارے کراچی میں یہاں ملیں گے، کراچی کینٹ میں، جو کہ کم سے کم 1000 سے تو کم نہیں ملیں گے، لیکن کم سے کم آپ کو 1000 سے لے کے 1500 2000 تک آپ کو کمرہ مل سکتا ہے، اور پھر جو ہے آپ اس میں رات گزار سکتے ہیں اور کراچی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، کراچی میں گھوم سکتے ہیں، اور اس بڑے شہر کو آپ دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں کہ نا اسکائی اسکریپرز، بڑے بڑے بلڈنگز یہ سارے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتے ہیں، کالونیز ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا یہ جگہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں کالونیز میں چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوتے، یہ سارے اس طرح کے پلازاز میں کالونیز ہوتے ہیں، یہاں فلیٹس ہوتے ہیں، ان فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کا اپنا ایک سوسائٹی اس طرح ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پلازاز، یہاں پلازے بہت زیادہ ہے کراچی کینٹ کے ارد گرد اور اس علاقے میں، اور سڑکوں کی حالت بھی اچھی ہے، کیونکہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نہیں کراچی کینٹ ہے اور یہ سارے ہوٹل سے مزید۔ کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن سے لے کے شاہراہ فیصل کے تک اس علاقے کے آپ سیر کریں، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ کراچی میں صاف علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، جو کہ سڑکیں بھی کافی صاف ستھری ہے، اور بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز آپ کو نظر آئیں گے، اور گرینری بھی ہے، اور یہاں ایک باغ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تو یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے کراچی کا، تو اس کی سیر کریں، اور میں آپ کو کچھ معلومات دیتا ہوں اور کچھ آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کراچی کو کس طرح ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ اور پرامن شہر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ان سڑکوں کو دیکھیں اور اسکائی اسکریپرز کو دیکھیں اور دوسرے انتظامات کو دیکھیں، تو یہ دبئی سے کسی طور پر بھی کم نظر نہیں آتا، لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، سیکیورٹی ذرا درست کرنی چاہیے، اور صفائی کو مزید بہتر بنانی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا پولیس پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ پولیس کو اس طرح تربیت دینی چاہیے اور پولیس ریفارمز لانی چاہیے تاکہ وہ عوام کا دوست بن جائے، اور جو شریف شہری ہے پولیس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے، اور جو مجرم دیکھے تو وہ ڈر جائے۔ دیکھیں اس چوک میں لکھا ہے ادھر پنک پیپلز بس سروس، یہ جو ابھی حکومت نے آغاز کیا ہے پیپلز بس سروس کا، تو پنک بس جو ہے یہ خواتین کے لیے ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں مزید باتوں کی طرف۔ تو کراچی کی جو آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز جو نظر آتے ہیں، یہ اصل میں ہوتے ہیں پلازاز، اور اس میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتے ہیں، تو یہاں لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں۔ یعنی یہاں کراچی میں بہت کم ایسے ہیں، ملیر کے علاقے میں تو ہے کہ لوگ مطلب ہے کہ 1-2 سٹوری کے گھر میں رہتے ہیں، یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جگہ بھی بہت پرانی جگہ ہے، عمارتیں بہت خوبصورت ہے۔ تو یہاں جو فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں، تو ہر ایک پلازا میں جو فلیٹس ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے نا صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کراچی کے حوالے سے کہ یہاں کے لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جب تک کہ کراچی میں جو بھی رہتا ہے نا، اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں یا آپ رہتے ہیں یا
آپ کا تعلق اس صوبے سے یا کسی اور صوبے سے ہے، لیکن آپ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی سے کماتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، تو آپ کو کراچی کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا شہر ہے، آپ کو رزق دیتا ہے اور آپ کو زندگی دیتا ہے، تو آپ نے اس کی بہتری کے لیے سوچنا ہے، اور ہر ایک انفرادی طور پر سوچے گا کہ یہ شہر کس طرح بہتر بن جائے، کہ اگر کہیں پر گندگی ہے تو اس کو خود صاف کرے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں پازیٹیو انداز میں کہ وہ اس کو کس طرح حل کیا جائے، اور ہر جو ہے نا مسئلے پر اتفاق رائے ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کراچی کے لیے اگر پیدا ہو جائے تو کراچی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کراچی میں نے 1 مہینہ گزارا اور میں اپنے کنٹری وائڈ ٹور پہ ہوں۔ سب سے زیادہ ٹائم میں نے 2 شہروں میں گزارا، ایک کراچی اور ایک لاہور، کیونکہ یہ 2 بڑے شہر ہیں پاکستان کے۔ تو یہاں کراچی میں نے پورا 1 مہینہ گزارا اور میں یہاں بہت گھوما اور حالات معلوم کیے، تمام صورتحال سے اپنے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ شہر کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کس طرح کے بزنسز چلتے ہیں، یہاں کے معاشی، سماجی، مذہبی، روحانی اور لسانی، اس طرح کی تمام حالات سے میں نے اپنے آپ کو باخبر کر دیا۔ تو ابھی میں کراچی سے نکل رہا ہوں، اب یہ شاہراہ فیصل پہ میں جا رہا ہوں، اواری ہوٹل سے میں آگے جا رہا ہوں اس شاہراہ فیصل پہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کراچی میں سب سے خوبصورت شاہراہ جو ہے وہ شاہراہ فیصل ہے، تو اس پہ میں اب جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کراچی سے نکلنے کا الگ روٹ کا انتخاب کیا ہے۔ میں حیدرآباد سے موٹر وے پہ آیا تھا، لیکن پھر میں نے معلومات حاصل کر کے ابھی میں شاہراہ فیصل سے آگے ٹھٹھا کی طرف نکلوں گا حیدرآباد کو۔ تو اس طرح میں جا رہا ہوں، تو میں کچھ مشورے یہاں کے کراچی والوں کو دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس خوبصورت سڑک اور شاہراہ کی سیر کریں گے اور اتنے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دیکھ سکیں گے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاید کہ کسی آدمی کو، کسی فرد کو یا اس کو کوئی فائدہ بھی مل جائے میری باتوں سے۔ اور دوسرا، میں حکومت کو بھی کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ حکومت کو میں کون سے مشورے دینے والا ہوں۔ کراچی میں جو گورنمنٹ ہے اس کو جو میں مشورے دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے جو ایز آبزرور میں نے کراچی کے جو مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو ان میں 3 جو ہے سر فہرست ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا ہے، دوسرا ہے پانی کا، تیسرا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا۔ لیکن ان تینوں کا جو بڑا، ان تینوں کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اور ہے، اور وہ ہے گڈ گورننس۔ تو پھر گڈ گورننس میں یعنی وہ ان تمام مسائل کا سردار ہے۔ گڈ گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی گڈ گورننس کراچی میں نہیں ہے۔ اس بات کا میں پوری یقین سے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں گڈ گورننس نہیں ہے، اور یہ میں اعتراض کر کے نہیں کہتا، بلکہ میں اصلاح کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے آبزرو کیا کہ آپ کا گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ میں نے سارے پاکستان کا وزٹ کیا، تو اس لحاظ سے کے پی اور پنجاب کافی آگے ہے، لیکن سندھ میں ایز اے ہول اور کراچی میں خصوصی طور پر گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو اگر گڈ گورننس پیدا ہو جائے تو اس گڈ گورننس میں سب سے سرفہرست چیز جو ہے وہ پولیس کی پرفارمنس ہے۔ پولیس کی پرفارمنس بالکل خراب ہے،
انتہائی کرپٹ ہے، کیونکہ میں اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا اور میں نے آبزرو کیا اور میں خود اس کا شکار رہا، ورنہ میں اس طرح کی بات نہ کرتا۔ ویسے میں تو دیکھ رہا تھا، لیکن کراچی میں مجھ سے 500 روپے رشوت لی گئی۔ پھر حیدرآباد سے جب میں نکلا جمشورو پہ، ایک موبائل والے نے مجھ سے پیسے لیے۔ پھر اس جمشورو سے جب آپ آگے جاتے ہیں 7 شریف کے طرف، تو وہاں جو ٹول پلازا آتا ہے، تو وہاں ایک نام ہے مجھ سے بھول گیا، وہاں ایک پولیس نما شخص نے مجھ سے 300 روپے لے لیے، ورنہ وہ مجھے بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے 5000 روپے دینے ہیں۔ تو اس طرح انتہائی کرپٹ پولیس ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی بالکل فرینڈلی نہیں ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ایز اے ہول سندھ کی تمام پولیس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہو تو مطلب ہے کہ 0.01 اس کے بعد اگر اس طرح کے پرسنٹیج بنتا ہے تو ہوں گے، لیکن اس طرح جو ہے نا سب سے اہم ترین بات ہے پولیس ریفارمز، کہ سب سے پہلے اس میں جو کرپشن ہے اس کے لیے ایمرجنسی کی بنیادوں پر کام کرے، تو اس طرح انتہائی سخت ترین ایمرجنسی نافذ کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ مشورے ہے، لیکن آپ خود خوب جانتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ کے پی میں یہ بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی اچھے ہیں، لیکن سندھ میں آپ ان کو اچھے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ راستوں میں جو موبائل والے گھومتے ہیں نا، جب کسی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اس طرح جھپٹتا ہے جیسا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہو، اور اس کو پکڑنا ہے، پھر اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے اس طرح تلاشی لیتے ہیں جس طرح کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ تو اگر اس کا کوئی واسطہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، اگر واسطہ نہ ہو تو پیسے لے کے اس کو چھوڑتا ہے یا اپنے موبائل میں بٹھاتا ہے، بہت مطلب کہ اس طرح انداز سے کہ وہ ڈر جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پولیس ریفارمز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ میرے خیال میں اگر پولیس کی ریفارمز پر توجہ دے دی سندھ گورنمنٹ، تو انشاءاللہ کہ تمام سندھ جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا، اور کراچی تو بہت آگے جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور پانی اور اس طرح جو ہے نا انفراسٹرکچر، اس حکومت کی میں سب سے ایک بات کی تعریف کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہے موجودہ وقت میں انہوں نے جو PBS یعنی پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے سال جو میں آیا تھا تو یہ نہیں تھا 2022 میں، لیکن 2023 میں آیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح جو ہے نا روڈز، فلائی اوورز، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے صفائی اور اچھے پانی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا گورننس، تو گورننس جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ سندھ جو ہے اس پہ بنیادی توجہ دے دی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری باتوں کی طرف۔ تو کراچی بہت بڑا شہر ہے، یہاں اتنی آبادی ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، آپ کو کوئی بھی رہائش کے لیے بہت مشکل سے آپ کو جگہ ملے گی۔ جو بیچلر ہے ان کو تو بالکل مشکل سے ملیں گے، اس کو تو بالکل ملتے ہی نہیں، ملتے ہیں لیکن بہت مشکل سے۔ لیکن جو ہے فیملیز کے لیے بھی سارے پلازے جو ہے نا فلیٹس بھرے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ آبادی ہے۔ اور اس کراچی میں یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ یہاں کام بہت اچھی طرح سے چلتا ہے، یعنی ہر ایک کا کام چلتا ہے، اس لیے سارے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے بس پھر رک جاتے ہیں اور پھر یہاں سے نہیں جاتے۔ تو یہ ہے، تو مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی کچھ حل نکالنا چاہیے کہ ایک شہر میں اتنی زیادہ لوگوں کا ہونا پھر مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کراچی کی آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور یہاں لوگوں کے آمد جو ہے نا اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو میں نے جو مشورے دی ہے میں نے نیک نیتی سے دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کراچی ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، کراچی کے لوگوں کو فائدہ ملے، اور پولیس بھی اچھے ہو جائے، گورنمنٹ بھی اچھے ہو جائے، اور یہ ہمارا ملک ہے کہ کامیاب ہو جائے، ہر آدمی خوشحال ہو جائے۔ کیونکہ غربت دیکھیں نا اس آدمی کو جو اس ریڑھی کو جو ہے نا رکشے کی پیچھے لگایا ہے، تو اتنا جو ہے نا ٹیکنیکل لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بنیادی طور پر میں نے اس کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو دکھاؤں
کہ یہ کس طرح کی یعنی اپنا کام خود چلا سکتے ہیں۔ تو اتنا ذہین لوگ بھی ہیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر ہمارا ملک کامیاب ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہمارا ملک ناکام ہے تو ہم انفرادی طور پر آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ملک میں سیاسی بدامنی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، بدحالی ہے، خرابی ہے، تو آپ کس طرح اپنی بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں اور مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین بنائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو کامیاب کریں گے، آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے۔ تو جب آپ کا ملک کامیاب ہوگا تو آپ کی بزنسز از خود پروموٹ ہوں گے، اور جو ہے نا پھر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے فیسلٹیز بھی آپ کو ملیں گے، تو آپ جو ہے نا اپنے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تمام معلومات، اور اب جو ہے نا میں ٹھٹا کی طرف روا دوا ہوں۔ تو اس طرح کراچی کا ٹور میں نے بہت انجوائے کیا، اور اگر آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔